تاریخ شب ہے، غیر ملکی ایوان میں لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، بہت اہم مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ کافر ممالک کے بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، فلاسفر، حکمہ اور دانشور جمع ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ 55 کا زمانہ ہے، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات ہے۔ عالم اسلام کے فرما رواں امیر المومنین سارا دن امور مملکت میں مصروفیت کے باعث شام چڑھے تھک چکے ہیں۔ رعایا بھی میٹھی نیند کی آغوش میں جا چکی ہے، مگر امیر المومنین شدید تھکان اور تھکن سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی رویداد سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز ہیں۔ عبادت و مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر اتباع سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہیں کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو ایک مسلمان کے لیے ہفتے اقلیم کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو موت سے پہلے یہ دولت ضرور نصیب فرمائے، آمین۔ امیر المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو ہی رہے تھے کہ اسی دوران میں پیارے نبی کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا، ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھیں۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبراتے ہوئے بیدار ہو جاتے ہیں، نیا وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے، پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گر گرائے اور انتہائی رقت امیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، مجھ بے بس اور لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی کر، تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان دل سوز فریادوں کے بعد امیر المومنین نے اپنے انتہائی دانا اور زیرک وزیر جمال الدین مصلح کو فوراً دربار خلافت میں طلب کر لیا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار انہوں نے حاضر ہوتے ہی بھانپ لیے، اور امیر المومنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑکتی زبان کے ساتھ دریافت کیا، عالم پناہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غمزدہ اور افسردہ ہیں؟ امیر المومنین نے اپنی شب بیتی سنائی اور انتہائی پریشانی سے اپنے اس عقل مند وزیر سے کہا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا نے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 شخصوں سے نجات دلاؤ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین مصلح نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا کہ عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً از خود مدینہ منورہ حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کرا دی، اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دیدہ قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی سبک رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے، اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچ گئے۔
مدینہ طیبہ میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک ہجرے میں مغربی ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش ہے۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہے اور نیک نامی سے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اسی ہجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ ان کی عبادت اور سخدو کے سارے مدینے میں خوب چرچے ہیں۔ چھوٹا بڑا، مرد و عورت، جوان و بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف میں رتب السنان ہے۔ سوائے نماز اور روزہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کے اور کسی بھی کام کے لیے یہ اپنے ہجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ نیز ان کی صحابت اور صدقہ و خیرات سے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، بلکہ اطراف کے دور دراز علاقوں میں بھی ان کی صحابت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ ان مغربی مہمانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور صحابتوں سے بے حد متاثر ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر بھی اتنی عبادت نہ کر سکے، اور مغرب کے ان مہمانوں نے ایسی مثال قائم کر دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لاؤ لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شاندار اور ولہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ہے ان تک رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ مدینے کے ہر فرد کو ہوا چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے گا کہ امیر المومنین دارالخلافہ سے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بعد ازاں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو ہدایہ اور تحائف تقسیم کریں گے۔ لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین زیارت روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ با ادب تشریف رکھتے تھے۔ طعام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہدایہ اور تحائف کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے ہدیے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ تمام باشندگان مدینہ ہدایہ لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے نہیں دکھائی دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا کہ یہ کیا اور کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ کیا سب ہی نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب ہی نے شرکت کی ہے۔ 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ گوشہ نشین بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کا پاڑا چڑھ گیا کہ جب کہا گیا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں یہاں مدعو نہیں کیا گیا۔ گورنر نے حکم کی تعمیل میں فوراً انہیں بھی ایوان میں بلاوا بھیجا اور امیر المومنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خواب میں انہوں نے جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پر نور فضاؤں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے مطلع کر دیا کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر ان کے روزے سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔
جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سب دنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینے کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کی سر شرمندگی سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی بنیادوں کی بیخ کینی میں اس قدر جری اور باہمت ہو گیا جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بر وقت ہماری دستگیری فرما کر باطل قوتوں کے مذموم منصوبوں کو خاکستر کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا عبث ہے اور ان سے غافل رہنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کی شیطانی ہجرے میں داخل ہوئے اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا، مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر ہجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیچے ایک بہت بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو انگشت بدندا دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس کا آخری سیرا روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس ہوئے۔ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسا پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروائیں تاکہ آئندہ کوئی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کرے۔ معزز قائرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جسم اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمان کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔